بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ رائٹ نو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اگر آپ میدان میں چھوڑ دیں تو آپ کو بس انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی مارتے ہیں اور ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شریف خاندان کے متعلق ایک بڑی مشہور سی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر اچھا وقت ہوتا ہے اور آپ اگر ان کے مخالف ہیں تو یا اگر ان کے دوست بھی ہیں تو آپ تیاری پکڑ لیں، ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر برا وقت چل رہا ہے تو پھر آپ توقع رکھیں کہ کسی بھی وقت یہ آپ کے پاؤں بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے متعلق ایک عام بات ہے۔ اب رات سے خبر آئی ہے اور بڑے بڑے برج الٹنے کی خبر ہے۔ میں وہ خبر دینے سے پہلے عمران خان کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں انصار عباسی جو ہیں ان کے متعلق خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک تو ذرا لطیفہ پہلے سن لیں۔ عمر چیمہ نے آج دعویٰ یہ کیا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کے درمیان جو مقبولیت کا فرق ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ ان کے مطابق وہ جو پہلے مقبولیت کوئی 15% کا فرق تھا وہ اب کم ہو کے 4% کے اوپر رہ گیا ہے۔ عمر چیمہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار عباسی نے بھی تھوڑا عرصہ پہلے اس قسم کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ معاملات ہوتے آپ کو الیکشن ڈیلے نہ کرنا پڑتا۔ یہ معاملات ہوتے تو آپ کو بلے کے نشان سے بھی خوف نہ آتا، اور مسلم لیگ نون کو بلے کا نشان دینے کے اوپر جب تحریک انصاف کو ملتا ہے تو رد عمل نہ دینا پڑتا۔ عطا تارڑ رات کو بھی کہہ رہے تھے بلے کا نشان ملنے کے اوپر کہ تحریک انصاف کے ساتھ لاڈلا ازم اب بھی جاری ہے۔ بھائی سیاسی جماعت کا حق ہے وہ جس بھی انتخابی نشان کے ساتھ لڑے، آپ کو تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیں اور تحریک انصاف کو میدان میں اتاریں، اور ہم ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری جانب انصار عباسی جو ہیں وہ بالکل اس سے ایک الگ سی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں نون لیگ اس وقت سوئی ہوئی ہے اور وہ بظاہر انتظار میں ہے کہ کچھ کیے بغیر اسے الیکشن جتوا دیا جائے اور نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، اور تحریک انصاف کو تمام تر مشکلات کے باوجود اس بات کا یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے۔ اگلی اصل خبر ہے، اور خبر دینے سے پہلے یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں جب انصار عباسی کے متعلق بات کرتا ہوں کہ جب انصار عباسی باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، وہ خود ساختہ ترجمان کہاں کے ہیں، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں، بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے بریک کروائی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ عمر چیمہ صاحب بھی آج کل ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے بہت سارے صحافیوں کو اصولی بنیاد پہ دیکھا کہ وہ فلاں اصول کے اوپر ہے، لیکن عمران خان کے معاملے میں بغض عمران ایسا لے کے بیٹھا کہ بہت ساروں نے بہت کچھ بتا دیا، اور ہمیں عمران خان کا اس بارے میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم شاید ساری عمر کیا سمجھتے رہتے لیکن اس تھوڑے عرصے نے بہت سارا کیا۔ اب انصار عباسی کی اگلی لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں شفاف انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہے۔ اب عمر چیمہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف 4% ہے، لیکن انصار عباسی کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو پھر تحریک انصاف کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے اور اس کو کل عدم قرار دے، اور اس کے اوپر بہت ہی دلچسپ لائن لکھی ہے انصار عباسی نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان نے بلے کو واقعہ ہی ایک بلا بنا دیا ہے۔ پوری لائن لکھی کہ دی اکانومسٹ میں آرٹیکل نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا کہ عمران خان اپنے فوج مخالف بیانیے پر اب بھی قائم ہے، نہ انہیں 9 مئی کا پچھتاوا ہے اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے متعلق اپنے دیگر الزامات سے پیچھے ہٹے ہیں۔ خان نے بلے کو واقعہ ہی بلا بنا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بڑی دلچسپ بات اس وقت ہے وہ بار بار مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہی ہے، 9 مئی کو لے کے اس کا جو سیاسی بینیفٹ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کم و بیش یہی باتیں انصار عباسی آج کر رہے ہیں کہ عمران خان کا فوج اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کی صورت میں ملک کو خطرناک حالات کی طرف لے جائے گا۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا فوج مخالف ٹرینڈ چلا کر مختلف مطالبہ کر رہا ہوگا۔ دیکھیے اگر وہ الیکشن جیتنے کی صورت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے
کہ صورتحال کیا ہے۔ انصار عباسی مزید کہتے ہیں کہ معاملہ گھمبیر ہو چکا، بلے کا نشان 8 فروری کو بیلٹ پیپر پر موجود رہا تو ممکن ہے بلہ بلا بن کر سیاسی مخالفین کو کھا جائے گا۔ نئے حالات پر نون لیگ کافی پریشان ہوگی کیونکہ بنا بنایا کھیل بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ اب یا تو الیکشن کمیشن فوری سپریم کورٹ جائے اور فیصلہ کل عدم قرار کروائے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہیں، جو پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے، اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کو روکا جائے، سوچ ہے کہیں بلے کا نشان ہوا تو الیکشن جو ہے وہ ریفرینڈم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو یقین دلا رہی ہیں، اور عمران خان نے جیل سے بہت واضح پیغام بھیجا اپنے ووٹرز کے نام کہ وہ خدا کے سامنے تو جھکیں گے لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور یہی وہ پریشانی ہے جو نون لیگ کے لیے بہت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون خود بھی اپنے لیے وہ کام کر لیتی ہے۔ ہم نے ووٹ کو عزت دو کے بہت نعرے سنے۔ اب رات کو مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹس ہیں وہ جاری کیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دانیال عزیز عدالت سے نااہل ہوئے۔ اب ان کی عدالت کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں تھا، پارٹی پالیسی کے اوپر بولے، عدالت نے توہین عدالت لگا دی۔ اسی طرح سے دانیال عزیز، ہم نے سنا جو چند لوگ مسلم لیگ نون کو اس دور میں ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کے اوپر بھی توہین عدالت لگی، قربانیاں دی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ رات کو مسلم لیگ نون نے دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کیوں؟ تنقید کیسے کر لی آپ نے پارٹی کے اوپر؟ حالانکہ اسی مسلم لیگ نون نے جاوید لطیف کے رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے ہیں، رانا تنویر حسین کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور تو اور چھوڑیے خواجہ آصف کے دیکھ لیجئے کہ ان کی فیملی میں کتنے ٹکٹس گئے ہیں۔ لیکن دانیال عزیز نے رات کو اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اور جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو ان کے مطابق ان کی اہلیہ بھی مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ جو مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس حوالے سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک تو ذرا دیکھیے، راجہ ریاض کی قسمت جاگ گئی ہے، اپنی جماعت تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کے حوالے سے ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ اب ایک اور بات جو ہے، اب ان کے کیا کہتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سرگودا سے تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، حامد حمید جو ہیں NA84 سے، تو وہاں پہ انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا ووٹ نہیں دیا تھا، تو ووٹ کو عزت دو والی جو جماعت ہے انہوں نے حامد حمید کو اس بار ٹکٹ ہی نہیں دیا، اور NA84 سے لیاقت ملک کو جو ٹکٹ ہے وہ دے دیا، اور وہ سرگودا سے 3 بار MNA بنے، لیکن چودھری حامد حمید صاحب جو ہیں وہ اس بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ آپ نے یہ ہمت کیسے کر لی کہ آپ جنرل باجوہ کی، حالانکہ مسلم لیگ نون عوامی سطح پہ کہتی ہے ہم نے وہ گناہ کیا، مریم نواز کہتی ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، شاید خاقان عباسی کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ایک اور لطیفہ سنیے، لالا موسیٰ سے مسلم لیگ نون کے سابق MNA چودھری جعفر اقبال، رات کو مسلم لیگ نون نے چودھری جعفر اقبال کو ٹکٹ نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے؟ وہاں پہ ٹکٹ دیا گیا نصیر عباس سدھو صاحب کو۔ یہ کون ہے؟ یہ 4 سٹار جنرل صاحب ہیں، اور ان کے وہ عزیز ہیں۔ اب ان کا کیا رشتہ ہے وہ آپ اتنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 سٹار جنرل صاحب کے وہ عزیز ہیں، تو انہوں نے اپنے MNA اپنے کارکن کو قربان کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ اپنی اس چیز کو مینٹین کیا۔ اچھا، یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، پھر آپ نے جو راجہ ریاض کو ٹکٹ دیا، رانا احسان افضل جو ہیں ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ ان کے والد کی بڑی سروسز تھی مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سروسز کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو منظور نظر ہے ان کو نوازا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ جو اصل اور کہانیاں ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ خاص کر استحکام پاکستان پارٹی، ذرا لطیفہ سنیے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ جو فیاض الحسن چوہان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر چیزیں بہت ڈسٹرب ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی بانی اور پائنیئر لیڈرشپ کو قومی اور صوبائی سطح پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا۔ او بھائی، اگر آپ نے مسلم لیگ نون کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑنا تھا تو پھر آپ تحریک انصاف سے الگ کیوں ہوئے؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ تحریک انصاف کے متبادل کے طور کے اوپر آئے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لودھراں والی جو سیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے
کہ ان کے جو امیدوار ہیں صدیق بلوچ NA 155 اور عبد الرحمان کانجو 154 کے اندر، وہاں پہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے، اور جہانگیر خان ترین کو انہوں نے وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے کہا ملتان میں ہے۔ اب جو جہانگیر ترین دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اگر اپنی آبائی سیٹ سے ہار گئے تو کیا کریں گے، جو آپ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ وہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت بنواتے رہے، انہوں نے حکومت بنائی۔ ذرا وہ عمران خان کی حکومت بنانے والا جہانگیر ترین لودھرا سے سیٹ نکال کے دکھائے، پھر مان جائیں گے کہ جناب واقعتاً ان کی وہاں پہ چیز ہے۔ اچھا، ایک کامیابی ملی طارق بشیر چیمہ کو، وہاں پہ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، تو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک تو یہاں پہ بھی نہیں کیا، اس کے بعد وہ جو بول رہے تھے فیاض الحسن چوہان، وہاں پہ ان کے ساتھ بھی نہیں کیا، اسحاق خاکمانی والی سیٹ کے اوپر بھی نہیں کیا، اس کے بعد جو سیالکوٹ کی سیٹ ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، وہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اور ارمغان جو سبحانی ہیں ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو اس طرح سے استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ہے، آئے تھے لڑنا تھا الیکشن تحریک انصاف کے خلاف، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی کوئی ذرا زیادہ لفٹ نہیں کرائی۔ اب اس میں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس میں ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو 3 حلقوں سے کاغذات مسترد کیے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اس حوالے سے آج خبر آ سکتی ہے۔ اس کے بعد صنم جاوید جو ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے گئے، ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نہیں چاہتی کہ ان کے مقابلے میں صنم جاوید ہوں، تو انہوں نے بھی اپنے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے، امید ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب بلے کا نشان والی بات جو انصار عباسی کہہ رہے تھے کہ وہ بلا بنا ہوا ہے، اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 گھنٹے یا 21 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو، لیکن بلے کا نشان نہیں جاری کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ریٹرننگ افسران والا معاملہ تھا، رات کو ہی انہوں نے کر دیا جیسے سپریم کورٹ کی طرف سے آیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے۔ آج الیکشن کمیشن اس بارے میں اجلاس تو انہوں نے طلب کر لیا ہے، اب سپریم کورٹ جائیں گے، وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے بلے کا نشان پریشانی ہے، تو الیکشن کمیشن ہے نا پریشانیاں حل کرنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔